ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتهبين المنتهبين لا سيما حجة الله على رأسه إمام الزمان هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللہ نزدیک سے دین اسلام ہے. اس کے علاوہ وہ کسی دین کو نہیں مانتا. بس اسلام ہی اس کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے. اور شروع سے چل رہا ہے، شروع سے چل رہی ہے. شریعت ہر دور میں اپنے اپنے اعتبار سے بدلتی رہی، لیکن دین بس دین اسلام رہا. حضرت آدم یہ دین لے کر آئے تو دین اسلام تھا. حضرت نوح ان کے پاس بھی وہی دین اسلام تھا. اور چلتے چلتے کل تک کی گفتگو تھی یہی دین ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا. اور دین ابراہیمی میں شریعتیں کچھ تبدیل تو ہوئی لیکن دین وہی رہا. وہ ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، وہ ابراہیم جو اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اے میرے پروردگار ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. آواز آئی اے ابراہیم کیا ان کو بھروسہ نہیں ہے کہ میں اس چیز پر قادر ہوں؟ اے میرے رب مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تو اس امر پہ قادر ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، اسے اطمینان حاصل ہو جائے. آواز آئی فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم 4 پرندے پکڑو اور انہیں قیمہ کر کے ٹکڑے کر کے چاروں کو آپس میں ملا دو. ابراہیم 4 قرآن مجید کی آیات ہے. جناب ابراہیم کو حکم رب ہوتا ہے کہ اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا، تو ٹھیک ہے ابراہیم ایسا کرو 4 پرندے پکڑو اور انہیں قیمہ کر دو اور ایک دوسرے کا گوشت آپس میں ملا دو. چاروں کے جب گوشت آپس میں مل جائے تو ابراہیم انہیں لے جا کر پہاڑوں
کی چوٹیوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دینا، الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، شمال کی جانب، جنوب کی جانب، مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، چاروں سمت میں الگ الگ پہاڑ پر ان کے ٹکڑے تھوڑے تھوڑے رکھ دینا، اور اے ابراہیم ان کی ملکاروں کو اپنے ہاتھ میں لینا اور آواز دینا ہی ہے۔ اے ابراہیم تم انہیں پکارنا، تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، کس طرح سے تمہارا رب مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تم اطمینان اگر پانا چاہتے ہو ٹھیک ہے ابراہیم ذبح کرو، قیمہ کرو اور انہیں لے جا کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر ڈال دو، اور ابراہیم میں نہیں تم بلاؤ اسے۔ جناب ابراہیم نے وہی عمل انجام دیا، قیمہ کیا، 4 پرندوں کو پکڑا، اور وہ فیصلہ ہے کہ کس پرندے کو جناب ابراہیم نے پکڑا تھا۔ بہرحال 4 پرندوں کو پکڑا گیا، جناب ابراہیم نے قیمہ کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جناب ابراہیم نے تمام پرندوں کے گوشت جو ملا چکے تھے الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد آواز دی جناب ابراہیم نے۔ سوال یہ ہے، آواز دی جناب ابراہیم نے، جیسے ہی آواز کا دینا تھا کہ تمام پرندوں کے وہ گوشت جو آپس میں مل چکے تھے اٹھے، الگ الگ پہاڑیوں سے اٹھے، اور سب یکجا ہو کے اپنی اپنی منقاروں میں جا ملے۔ جس کی جو منقار تھی، ایسا نہیں کہ کسی کے پیر کا گوشت کسی اور پرندے کے اس میں جا کے مل گیا، نہیں، جب جناب ابراہیم نے اسے آواز دی تو ہوا یہ کہ وہ گوشت اپنے اپنے مقام سے، قرآن ہے، یہ روایت نہیں سنا رہا ہوں میں کہ کہیں سے شک آ جائے، قرآن نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم 4 کو پکڑو، انہیں قیمہ کرو، پہاڑیوں پہ لے جا کے ڈال دو، آواز دو تم انہیں۔ جناب ابراہیم نے آواز دی، جتنے پرندے تھے ان پہاڑیوں پر جو قیمہ کر کے ڈالے جا چکے تھے اٹھے، اپنے اپنے منقاروں میں جا کے آ کے مل گئے۔ جناب ابراہیم کے منقار میں، جناب ابراہیم کے ہاتھوں میں ان پرندوں کی منقار تھی، یہ سب اپنے منقاروں سے ملے اور اڑ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ پروردگار نے جناب ابراہیم سے یہ کیوں کہا کہ انہیں پہاڑوں پہ رکھو، انہیں پہاڑوں پہ لکھ رکھو؟ جناب ابراہیم سے کہتے ہیں جناب ابراہیم انہیں زمین پر الگ الگ انہیں پھیلا دو، پھر انہیں آواز دو، لیکن نہیں، آواز ربائی کہ ابراہیم انہیں پہاڑوں پہ رکھو، انہیں پہاڑیوں پہ جا کے رکھو، تم آواز دو گے، میں نہیں۔ اور یہ لوگ تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے، شاید پروردگار ذہن انسانی کو جھجوڑنا چاہتا تھا کہ دیکھو میں نے ابراہیم سے پرندوں کو پہاڑوں پہ اس لیے رکھوایا کہ یہ ابراہیم ہے، یہ اگر پرندوں کو پکارے جو مردہ تھے تو نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نبی کی سنتے ہیں، کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ نبی کے صحابی پہاڑیوں پہ بھاگتے ہوئے پروردگار نے کہا کہ میں پہلے ہی قرآن میں اس پہاڑ کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ پتہ یہ چلے کہ تم اور تھے، پرندے اور تھے، ان کے اندر اتنی حیا تھی، انہیں معلوم ہے اگر مر جاؤ نبی آواز دے تب بھی نہ یہ جناب ابراہیم ہے، ورنہ اللہ چاہتا ہے جناب ابراہیم سے کہتا ہے اتنی کائنات ہے، اتنی بڑی زمین ہے، کہیں پھیلا دو، جناب ابراہیم سے کہتا ہے، لیکن کہا نہیں ابراہیم پہاڑیوں پہ لے جا کے ڈالنا ان کے گوشت، ان کے ٹکڑے آپس میں ملا کر، تاکہ دنیا جان لے کہ ابراہیم جیسا نبی اگر آواز دے تو پرندوں پر واجب ہے کہ ابراہیم کی اطاعت کرے۔ جب ابراہیم کی اطاعت پرندوں پر واجب تھی تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ پرندے احد کی ان گھاٹیوں میں بھاگنے والے ان صحابیوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ وہ پرندے ہوتے ہوئے اتنا شعور رکھتے تھے کہ نبی بلائے تو جایا جاتا ہے، یہاں فخر نبی محمد عربی جو کائنات میں سب سے افضل تھا صحابیوں کو بلاتا رہا چلے آؤ، لیکن یہ لوگ بھاگتے رہے۔
کیا کہنا دین اسلام ابراہیم تک پہنچا. ابراہیم نے اپنا حق ادا کیا. چلتے چلتے یہ دین اسلام حضرت موسیٰ ہے. موسیٰ معمولی انسان کا نام نہیں ہے، کلیم اللہ ہے موسیٰ. ہمارے استاد محترم آیت اللہ تقوی حضرت اللہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے جیسے ویسے نبی نہیں، منہ لگے نبی تھے اللہ کے. کوئی بات ہو جائے آپ اسے پوچھ لیجیے کہ رات میں پانی پینا چاہیے، کھڑے ہوتے بھی نہیں. معلوم ہے جناب موسیٰ کو کیسے کو پوچھ لیا تھا، چلے جاتے تھے بات کرنے کے لیے. کیوں؟ تاکہ اسی بہانے اللہ سے گفتگو ہو سکے، اللہ سے کلام ہو سکے. یہ جناب موسیٰ ہے. یہ جناب موسیٰ جب پہلی مرتبہ طور پہ اپنی کتاب لینے کے لیے گئے. کون سی کتاب؟ توریت لینے کے لیے جب گئے موسیٰ اپنے قدم کو طور پہ رکھنا چاہتے ہیں. قرآن نے نقل کر دیا موسیٰ کا واقعہ کہ آواز ربائی فخلا نعلیکا انکا بالواد المقدس طویٰ. اے موسیٰ اپنی نالین اتار کے آ. موسیٰ یہ پاک وادی ہے، مقدس وادی ہے، یہ پاک پہاڑ ہے. یہاں اپنے نالین کے سمیت نہ آنا، یہاں اپنے نالین پہلے اتارو پھر میرے طور پہ چڑھنا. اے اللہ یہ تیرا نبی ہے، تیرا کلیم نبی ہے، اور تو اس سے کہہ رہا ہے کہ نالین اتار دیا. یہ پاک وادی ہے. کیا موسیٰ کی جوتی نجس تھی؟ کیا یہ پاک وادی اگر ہے یہ باس نالین ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کی نالین ہے، معمولی نالین نہیں ہے. اے اللہ اگر تیرا طور پاک تھا تو کیا موسیٰ کی نعوذ باللہ جوتی نجس تھی؟ تو موسیٰ سے کہہ رہا فخلا، قرآن میں جگہ دے دی اس کی. جب نے موسیٰ کو اس انداز میں چھڑکا جوتی پہن کیا ہے، اتارو جوتی، امر کا صحیح استعمال فخلا اتارو نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ. موسیٰ اپنی نالین اتار کے تب طور پہ قدم رکھنا. یہ پاک وادی ہے، مقدس وادی. معلوم تیرا نبی پاک، تیرا کلیم نبی ہے، اور لازم نبی ہے، نبیوں میں بڑا نام ہے موسیٰ کا. اس سے کہنا ہے جوتی اتار دیا. جوتی تو موسیٰ کی نجس نہ تھی، پھر اتروایا کیوں؟ آواز آئے گی راز اس میں یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں موسیٰ کے قدم میرے طور کے ذرات سے مس ہو تاکہ موسیٰ کو بلندی ملے. کیا کہنا تاکہ موسیٰ کو بلندی. یہ موسیٰ ہے، یہ حضرت موسیٰ ہے. ایک اور بات ہے یاد کیجئے معراج کا. شب معراج ہے، پیغمبر اکرم کو بلایا گیا، آؤ کچھ باتیں کرنی ہے. چلے پیغمبر اکرم براق پر بیٹھے ہوئے عرش آسمان اول پہ پہنچے نالین کے ساتھ، آسمان دوم پہ پہنچے نالین کے ساتھ، سوم پہ پہنچے نالین کے ساتھ، چہارم پہ پہنچے جہاں عیسیٰ جیسا روح اللہ نبی موجود ہے. آپ کی قدموں میں، آپ کے قدموں میں نالین موجود. موسیٰ طور پہ جائے نالین اتروا لی جاتی ہے، لیکن محمد عربی ہے کہ چرخ اول پہ گئے نالین ہے آپ کے قدموں میں، چہارم تک پہنچ گئے قدموں میں نالین ہے. یہاں تک کی روایت کہتی ہے عرش اولا تک پہنچے اور آپ کے قدموں میں نالین ہے. جب عرش اولا پہ پہنچے براق سے اترے، چاہتے ہیں کہ اپنے نالین کو اتارے. آواز آئی میرے حبیب کیا کر رہے ہو؟ میرے حبیب یہ کیا کر نالین کیوں؟ آواز دی میرے رب ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب یہ کہتی اور مجھے تو واقعات ہے کہ تو نے موسیٰ جیسے کلیم نبی سے کوہ طور پہ نالین اتروا لی تھی، میں تو پھر بھی عرش تک پہنچ کے آ گیا. آواز آئی اے میرے نبی وہ موسیٰ تھے، میں نے چاہا کہ طور کے ذرات موسیٰ سے مس ہو تاکہ موسیٰ کو بلندی ملے. اے میرے رب تو پھر میں جو نالین پہن کے آؤں. آواز آئی موسیٰ کو طور پہ بلندی دینی تھی، لیکن اے میرے
میں چاہتا ہوں کہ نالین سمیت آپ آئے تاکہ آپ کے نالین کے ذرات کو عرش اولا سے مس کراؤں تاکہ عرش کو بلندی ملے، تاکہ عرش کو بلندی ملے، عرش کو بلندی ملے۔ جب عرش کہتے کسے ہے؟ عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کا مطلب ہی ہوتا ہے بلند، اور اگر اس پہ اولا لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بلند۔ اب اس کے بعد یا تو رسول کی بلندی ہے، آل رسول کی بلندی ہے، یا پھر خدا کی بلندی ہے، اس سے کوئی بلند نہیں، اس لیے کہ اس سے بلند اگر کچھ اور ہوتا تو جبرائیل کے قدم لڑکھڑا آ جاتے، جائیے آپ، میں نہیں جا سکتا، میری حد نہیں ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ رک گئے جبرائیل۔ اگر عرش سے بلند انبیاء ہوتے تو عیسیٰ کو چرخ چہاروں پہ نہ رکھا ہوتا۔ یہاں تک کہ کائنات میں اہل بیت اور محمد عربی اور خدا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے سوائے عرش کے۔ عرش سب سے بلند ہے، عرش سب سے بلند ہے، رسول، آل رسول اور خدا کی ذات کو چھوڑ کر سب سے بلند ہے عرش۔ اور اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اس کی بلندی کا اندازہ یہ ہے کہ اس عرش کے نیچے کائنات کا ہر ذرہ ہے۔ جسے پانے کے لیے ہمارے دور کا مسلمان یا ہر دور کا انسان جسے پانے کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، جسے پانے کے لیے دولت خرچ کرتا ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، وہ جنت بھی عرش کے نیچے ہے، عرش کے اوپر ہے، وہ جنت بھی عرش کے نیچے ہے۔ یہ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے، جو زمین پہ موجود ہے، عرش کے نیچے۔ اس کعبے کا کعبہ بیت المعمور وہ بھی عرش کے نیچے ہے۔ حضرت عیسیٰ عرش کے نیچے، رضوان عرش کے نیچے، کوثر عرش کے نیچے، سلسبیل عرش کے نیچے، حورے عرش کے نیچے، کائنات کا ذرہ ذرہ عرش کے نیچے ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں اس بلندی کا کہ کائنات کی ہر شے عرش کے نیچے ہے، عرش کے اوپر نبی کی جوتی، عرش کے اوپر نبی کی جوتی۔ اب حق تو بنتا تھا کہ یہ جوتی فخر کرے، حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ جوتی اترا کے پوری کائنات کو دیکھے۔ ہاں، یہ کعبہ جہاں دنیا سجدہ کرتی ہے میرے نیچے ہے، بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے میرے نیچے ہے، ارے عیسائیوں کا عیسیٰ چرخ چہاروں پہ میرے نیچے۔ 1,23,999 انبیاء عرش کے نیچے ہے، عرش کے اوپر نبی کی جوتی ہے، عرش کے اوپر فخر کائنات کی جوتی ہے، عرش کے اوپر مختار کل کی جوتی ہے۔ حق تو بنتا تھا کہ یہ اترائی، ہاں مجھ سے کون آج بلند ہو سکتا ہے؟ میں کائنات میں سب سے بلند ہوں، میں کائنات میں سب سے بہتر ہوں، میں کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ بس جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ جوتی جو کائنات میں کعبہ سے افضل بن گئی، وہ جوتی جو کائنات میں بیت المعمور سے افضل بن گئی، وہ جوتی جو جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل سے بہتر بن گئی، وہ پیغمبر اکرم کی جوتی جو کائنات میں ذرات ذرات سے افضل بن گئی۔ یہ جملہ پلٹ کے کہوں کہ یہ محمد عربی کی جوتی آدم سے افضل ہے، نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سے افضل ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبیوں نے اس جوتی کو اٹھانے میں فخر محسوس کیا ہے۔ یہ جوتی کائنات میں سب سے افضل ہے۔ تو جملہ یہ ہے کہ جب پوری کائنات مل کر آدم سے لے کر انبیاء کے حدود تک فرشتے، ملائک، جبرائیل سب مل کر جب نبی کے جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو نبی کا کیا مقابلہ ہے؟ حق تو بنتا تھا کہ یہ جوتی اترائے، ملتا ہے کہ جوتی اترائی۔ ہاں، مجھ سے بڑھتر کون ہے آج؟ مجھ سے افضل کون ہے آج؟ ارے سلیمان کے ہاتھوں پہ اگر چیوٹی پہنچ جائے تو وہ کائنات میں فخروں کو بہاد کرتی ہے کہ میں سلیمان کے ہاتھ میں ہوں۔ جوتی تو فخر سلیمان کے پاس ہے،
یہ کسی اور کی جوتی نہیں ہے، یہ مختار کی جوتی ہے، یہ سید المرسلین کی جوتی ہے۔ فخر کر رہی ہے مجھ سے بہتر آج کوئی نہیں۔ حق بنتا تھا کہ کچھ ہو ایسا جو جوتی سے بھی بہتر ہو، جوتی سے برتر وسا، جو پورا ایک میرے تمہید کا سلسلہ اسی ایک نقطے کے لیے دیا۔ یہ جوتی کائنات میں سب سے افضل تھی۔ جب معراج میں پیغمبر کے ساتھ گئی، جہاں جبریل نہیں جا سکے وہاں نبی کی جوتی گئی۔ یہ جوتی سب سے افضل ہونا تو یہ چاہیے کہ اس جوتی سے بھی کچھ افضل ہو۔ ہاں، اس جوتی سے افضل وہ قدم ہے جو جوتی کے اوپر ہے۔ جوتی سے افضل نبی کا پائے اقدس، نبی کے قدموں سے افضل نبی کا گھٹنے مبارک، نبی کے گھٹنے مبارک سے بلند نبی کی کمر مبارک، نبی کی کمر مبارک سے بلند نبی کا سینے مبارک، نبی کے سینے مبارک سے بلند نبی کا شان مبارک۔ توجہ چاہتا ہوں، کائنات میں ہر شے سے افضل تھی نبی کی جوتی۔ نبی کی جوتی کے نیچے جناب عیسیٰ ہے، جناب آدم ہے، جناب نوح ہے، جناب ابراہیم ہے، یہ سارے عرش کے نیچے ہے۔ عرش کے اوپر نبی کی جوتی ہے، جنت نبی کی جوتی کے نیچے، کوثر و غلمان و سلسبیل و کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے جوتی کے نیچے تھا۔ نبی کے جوتی کے اوپر نبی کا قدم ہے، قدم سے بہتر گھٹنا ہے، گھٹنے سے بہتر کمر ہے، کمر سے بہتر نبی کا سینہ ہے، نبی کے سینے سے بہتر نبی کا شانہ۔ جب شانے کی بلندی سمجھ میں آ جائے کہ نبی کا شانہ کتنا بلند، تب سمجھنا کہ دائیں شانے پر کبھی حسن نظر آئے، کبھی حسین نظر آئے، کبھی علی مرتضیٰ نظر آئے۔ جب شانہ سمجھ میں آئے تب سمجھنا کہ یہ کتنے افضل ہے۔ دین اسلام موسیٰ تک پہنچا۔ ایک قوم تھی، تذکرہ میں نے کیا، ضد کر گئی موسیٰ سے، ضد کر گئی موسیٰ سے۔ موسیٰ نہیں مانوں گا خدا کو، دکھاؤ موسیٰ مجھے، جب تک ہم تمہارے خدا کو نہ دیکھ لے نہیں ماننے والے۔ آواز آئی لے کے آؤ گے، لے کے گئے جناب موسیٰ۔ میں نے بیان کیا تھا اس کے پہلے کہ آواز آئی کہ نور چمکے گا۔ اگر یہ لوگ اس نور کو دیکھ کر برداشت کر سکیں تو سمجھ لینا کہ یہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سنا ہے کہ نور چمکا، موسیٰ بھی ہوش ہو گئے، قوم موسیٰ جل کے راکھ ہو گئی۔ سوال یہ اٹھا کہ وہ نور تھا کیا؟ جل گئی قوم، موسیٰ عرش میں کھا کے گر گئے۔ آخر وہ نور کون سا تھا جو چمکا؟ کیا خدا نے اپنی عظمت کا نور چمکایا؟ کیا خدا نے اپنی توحید کا نور چمکایا؟ کون سا نور تھا جو چمکا؟ اتنا جلالی نور کہ مادہ برداشت ہی نہ کر سکے، جل جائے۔ اولو العزم نبی غش کھا کے گر جائے۔ کتنا عجیب نور کہ نبی بھی برداشت نہ کر سکا۔ امام فرماتے، امام جعفر صادق مناقب اہل بیت، صفحہ نمبر 68، جلد نمبر 2۔ امام سے پوچھا گیا، مولا وہ جو کوہ طور پہ نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا جس کی وجہ سے یہ سب جل گئے؟ اتنا شدید نور۔ اولو العزم نبی بے ہوش ہو کے گر گیا۔ کس کا نور تھا مولا؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیا دل میں آیا ہوگا؟ امام کا نور تھا؟ کسی معصوم کا نور تھا؟ امام فرماتے نہیں۔ پھر کس کا نور تھا؟ امام فرماتے یہ قربین کا نور تھا۔ یہ قربین کا نور تھا جو ہماری تخلیق کے بعد پروردگار نے انہیں بنایا۔ معصوم سے پھر پوچھنے والے نے پوچھا، مولا یہ قربین ہے کون لوگ؟
یہ کون لوگ ہیں یہ کروبین جن کا تذکرہ آپ کرتے ہیں؟ امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یہ پہلے ہمارے شیعہ ہیں. توجہ چاہتا ہوں، یہ پہلے ہمارے شیعہ ہیں جو اللہ کے عرش میں رہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اماموں کا نور نہیں تھا، یہ علی اور ان کی آل کے ماننے والے تھے. اگر اللہ ان کے چاہنے والوں اور شیعوں کا نور چمکا دے تو موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر پاتا. اگر ان کا نور چمک گیا ہوتا شاید کائنات ہی جل جاتی. اسی لیے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے آل محمد یہ ضروری ہے کہ ہم تمہیں امت وسط بنائیں، ورنہ کائنات جل جائے گی، جل جائے گی یہ کائنات. اور بتا صاحب کو جملہ میرے ذہن میں آیا، مرحوم قبلہ ان کے سارے سواب لے لیے. انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت تو اس دنیا میں حقیقت میں یہ دنیا اس لائق نہیں تھی کہ اہل بیت یہاں آئے، لیکن ہمارے لیے پروردگار نے انہیں بھیجا تاکہ اہل بیت جس نور تجلی کے ساتھ ہم نے تمہاری پیدائش کی ہے، خلقت کی ہے، اگر ہم نے بھیج دیا تمہیں اسی نور کے ساتھ تو پھر وہ مقصد معرفت ختم ہو جائے گا، پھر کچھ بچے گا ہی نہیں، جل کے راکھ ہو جائے گا. اے بابو کیا حکم ہے تیرا؟ کہا کہ ہم تمہیں ایک اور پیکر دیں گے، پیکر خاکی دیں گے، تاکہ پیکر خاکی اور نور دونوں آپس میں مل کر نور کا رابطہ نور سے رہے، خاک کا رابطہ خاک سے رہے. اب اتحاد صاحب کہتے ہیں جملہ، کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جب تک معاملہ ہمارے ہاں لائٹ کا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لائٹ کو 1000 وولٹ ڈائریکٹ ہمارے بورڈ میں نہیں ڈال دیتے. اس کے لیے دھیرے دھیرے جگہ جگہ سے کٹ کرتے کرتے اب یہ پاور ہاؤس آپ کی جو تلڑیاں بنایا آپ سے بہتر کون سمجھے گا یہاں، اس لیے کہ یہاں تو مثال آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. کیا وہاں سے ڈائریکٹ تار لگا کے ہمارے بورڈ میں لگا دی گئی؟ اس سے اوپر بھی کوئی ہے، وہاں سے چلا یہاں تک پہنچا. اب یہاں کے ذریعے فلٹر کیا اس نے اپنے انداز میں. کیا کیا؟ پاور تھوڑا کم کیا، پھر اس کے اوپر کچھ پلاسٹک کے حصے لگائے، دور دور تک سارا معاملہ پہنچتے پہنچتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پتلے پتلے تار کر کے کم کر کے لائٹ کو 1000 سے چلا تھا 200-250 وولٹ تک ہمارے یہاں پہنچا. کیا یہ جو تار ہے اس کا کرنٹ ختم کر دیا گیا ہے؟ نہیں، اس کا سلسلہ وہاں ہے. یہ ضروری تھا کہ ہم جلنے نہ پائیں، ہم مرنے نہ پائیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اس لیے اسے پلاسٹک میں لپیٹ کر ہمارے بورڈ تک پہنچایا تاکہ تم اس سے فیضیاب بھی ہوتے رہو. لیکن اس کا سلسلہ کہاں ہے؟ اسی پاور ہاؤس کے ہے، وہاں تک اس سواب کرنے کو صاحب کہتے ہیں، مرحوم کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو یہاں تک پہنچا ہے، لیکن یہ جو پاور کا معاملہ اس پاور ہاؤس میں ویسے ہی ہے. اچھا وہاں جو پہنچے تو ہم نے دیکھا بھئی ہمارے یہاں جو تار آیا ہے یہ تو پلاسٹکوں میں لپٹا ہوا ہے، لیکن وہاں دیکھا کہ موٹے موٹے تار بغیر کسی پلاسٹک کے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر ڈینجر زون بنا ہوا ہے. دیکھو یہاں آگے قدم نہ بڑھانا، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آئی؟ پیغمبر جب یہاں تھے تو جسد خاکی میں لپٹے ہوئے تھے تاکہ جلنے نہ پاؤ، مرنے نہ پاؤ، ختم نہ ہونے پاؤ. لیکن جیسے ہی عرش پہ پہنچے جبرائیل نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جسد خاکی کو یہی چھوڑا، اب نور نور سے ملنے گیا. اب وہاں جسد خاکی کا سلسلہ نہیں تھا اور وہاں جلنے نہ پائے، اسی لیے جبرائیل نے کہا اب قدم آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. اے بھیا وہی نبی ہے جس کے ساتھ چلے ہو، وہی عرش ہے جہاں دم دھڑاتے پھرتے ہو. کہ آج کیا ہو گیا ہے کہ کہہ رہے بس میری حق یہ ہے کہ آگے نہیں پڑھتا. یہ ہے بھائی ہماری مجبوری یہ تھی، ہماری مجبوری یہ تھی
کہ اہل بیت اگر نور میں چلے جاتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اہل بیت اور محمد و آل محمد کو جسد خاکی بھی دیا جائے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا تاکہ آپ کا رابطہ ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے۔ ہم نے خاک اس لیے آپ کو دیا تاکہ خاکیوں سے رابطہ رہے، ہم نے نور آپ کو اس لیے دیا تاکہ نوریوں سے رابطہ رہے۔ لیکن یہ کمزرف انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم جیسے، اور یہ ہم جیسے کا جو معاملہ آیا نا یہ بالکل ایسی سادی سی مثال ہے۔ ویسے ہی اگر آپ کے درمیان کا کوئی بچہ چلا جائے پڑھنے کے لیے، ایران چلا گیا، فارسی بولنے لگا، بڑی اچھی 10-20 سال بعد کوئی اچھی فارسی بولنے لگا اور کائنات میں مشہور ہو گیا، پھر وہاں سے نکلا امریکہ لندن ہو گیا، بہترین انگلش بولنے لگا، پھر آگے بڑھا، اس نے بغیر پیشہ بھی اختیار کر لیا، بہترین وکیل بھی ہو گیا اور کئی فنون کا ماہر ہو گیا۔ اب وہ ہندوستان پر رہ گیا۔ اب جب وہ آیا دیکھا اس نے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں کی زبانیں الگ الگ ہیں، ایک فارسی میں لڑ رہا ہے ایک عربی میں لڑ رہا ہے۔ درمیان میں وہ جا کے کھڑا ہو گیا، بھیا کیوں لڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ فارسی والے سے اس نے فارسی میں بات کی، عربی والے سے اس نے عربی میں بات کی۔ دونوں نے آپس میں دیکھا، فارسی والے نے سوچا یہ لگ رہا ہے ایران کا ہے، عربی نے سوچا لگ رہا ہے یہ عرب کا ہے۔ کچھ دور اور چلا، کسی انگریز سے ملاقات ہو گئی، اس بہترین انگریزی میں اس نے گفتگو کر لی، انگریز نے سمجھا یہ کہ ہمارے درمیان کا ہے۔ وکیلوں کے درمیان چلا گیا، بہترین قوانین لوگوں کے سامنے پیش کر دیے، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے درمیان کا ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، فارسی کہہ رہا ہے یہ ہم میں سے ہے، عربی کہتا ہے یہ ہم میں سے ہے، ہندوستانی کہتا ہے یہ ہم میں سے ہے، وکیل کہتا ہے یہ ہم میں سے ہے، انجینئر کہتا ہے یہ ہم میں سے ہے۔ وہ بیچارہ ایک اکیلا فارسی کہتا تم ہم میں سے ہو، عربی کہتا تم ہم میں سے ہو، الگ الگ زبانوں کے لوگوں نے کہا کہ تم ہم میں سے ہو۔ وہ بیچارہ چیخ کے کہتا ہے نہ میں تم میں سے ہوں، نہ میں تم میں سے ہوں، نہ میں تم میں سے ہوں۔ تمہاری مجبوری یہ تھی کہ عربی تمہاری فارسی نہیں سمجھ رہا تھا، فارسی تمہارے عربی نہیں سمجھ رہا تھا، ضروری یہ تھا کہ دونوں کو سمجھانے کے لیے جو تم جانتے ہو اسی اعتبار سے تمہیں سمجھاؤ۔ میں تمہارے جیسا ہوں نہیں، میں نے فارسی بولا تو تم سمجھے فارسی ہو، میں نے عربی بولا تم سمجھے عربی ہو، میں نے انگلش بولا تم سمجھے انگلش ہو۔ جناب خطیب مرتبت نے بھی یہی دنیا کو بتانا چاہا کہ دیکھو جس طرح ہو، فارسی والا بولنے کے بعد فارسی نہیں بن گیا، اس نے آواز یہی دی بھیا نہ میں تم میں سے ہوں نہ تم میں سے ہوں، یہ تمہاری مجبوری تھی کہ تمہارے لہجے میں بولوں۔ پیغمبر ہم میں سے تھا نہیں، ہم میں سے تھا نہیں، ہماری مجبوری تھی کہ وہ ہم جیسا بن گیا۔ ہم نے اسے اپنے جیسا کھاتے دیکھا تو سمجھ بیٹھے ہم جیسا، ہم نے پیتے دیکھا تو ہم سمجھے ہمارے جیسا ہے۔ قرآن نے کہا ہے تمہارے جیسا تمہارے درمیان رہتا ہے، لیکن فرق ہے اس پر ہماری وحی آتی ہے، تم پر وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ ہم نے اسے اپنے قرب خاص سے جدا کیا ہے۔ تمہاری اور ان کی خلقت میں بہت فرق ہے، تم خاک کے پتلے ہو، تمہاری خلقت نجاست پہ ہے، ان کی خلقت ہی طہارت ہے، ان کی وجہ سے طہارت ہے۔ یہ لوگ بڑی عظیم شخصیتیں تھیں، یہ دین موسیٰ تک پہنچا۔ موسیٰ نے جس دین کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہے، چلتے چلتے دین امام حسین تک آیا ہے۔ دین کی صورت بدل چکی تھی، دین کی تصویر بدل چکی تھی۔ لا الہ الا اللہ تھا لیکن روح لا الہ ختم کر دیا جا چکا تھا۔ امام حسین نے کہا میں وارث آدم ہوں، میں وارث نوح و ابراہیم و موسیٰ ہوں، میں اس دین کو بچاؤں گا۔ اس دین کی حفاظت کے لیے حسین نے کیا کچھ نہیں مٹایا ہے قرآن و اللہ۔ یاد ہے آپ دن پر
शहजादे जनाब कासिम का मामला किया है। मुझे से सुनी नामा पढ़ा जो जारी हुई, लेकिन हकीकत ये है कि रोते रोते हम मर जाए, हसन के इस लाल की मुसीबतों में रोना फिर भी हमारा कब होगा? क्योंकि करबला का ऐसा शहीद है कि जिसमें अतहर को उसकी जिंदगी में पामाल किया गया है, जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े उसकी जिंदगी में हुए। वो कासिम जो हुसैन के भाई की निशानी है, उम्र फरवा की अमानत है, वो हुसैन मज़लूम के पास इजाज़त के लिए आता है। चाचा इजाज़त दे दीजिए, अम्मुजान मरने की रज़ा दीजिए। हुसैन ने कासिम की सूरत में अपने भाई की तस्वीर देखी। मेरे लाल तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ? तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम अपनी माँ की फारस हो। जाओ कासिम खैमे में वापस जाओ। जनाब कासिम चले आए। उम्र फरवा ने देखा, कासिम अभी तक तुम जिंदा हो, अपने चचा पे अपनी जान कुर्बान नहीं करोगे? अम्मा मैं चचा के पास गया था लेकिन इजाजत नहीं मिली। जाओ मेरे लाल कासिम, फिर जाओ अपने चचा से इजाजत तलब करो। कासिम फिर आए, अम्मू इजाजत दीजिए, हर कोई अपनी जान का नजराना पेश कर रहा है। अम्मू कासिम भी चाहता है कि मक्तल में जाए, यहाँ पर अपनी जान कुर्बान करे। हुसैन ने कासिम को देखा, मेरे लाल तुम्हें कैसे इजाजत दूं? तुम मेरे भाई की निशानी हो, जब भाई को देखना होता था तुम्हें देखता था। मेरे लाल वापस जाओ। कासिम फिर आए, आंखों में अश्क है। माँ ने जब ये मंजर देखा, कासिम ये आंखों में आंसू क्यों है? अम्मा मैं चचा के पास जाता हूँ लेकिन शायद मैं इस लायक नहीं कि हुसैन पर अपनी कुर्बानी पेश कर सकूं। अम्मू इजाजत नहीं देते। अम्मू बार बार कहते हैं तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम अपनी माँ की फारस हो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। जनाब उम्मे फरवा कहती है, कासिम जब तुम्हारे बाबा को जहर दिया गया था, उनका जिगर टुकड़े टुकड़े होकर निकल रहा था, उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, उम्मे फरवा कलम लाओ, दवा लाओ, मैं तहरीर लिखना चाहता हूँ। तहरीर लिख के कासिम तुम्हारे बाजुओं पे बांध दिया था और कहा था, उम्मे फरवा जब कोई मुश्किल का वक्त आए, शदीद वक्त हो, उस वक्त ये तहरीर खोल के पढ़ लेना। कासिम इससे पढ़कर मुसीबत क्या होगी कि ज़हरा का लाल नरमे आदाब है। कासिम अपने बाजुओं से ताबीज़ उतारो। जनाब कासिम ने ताबीज़ उतारी, तहरीर खोई, जो खत का खुला था, ताबीज़ का खुला था। एक मर्तबा में फरमा नीचे गिरोमत आई, कासिम मसरूर हुए। अब देखते हैं हुसैन कैसे इजाजत नहीं देते। तहरीर लेके चचा के पास कासिम आए। चचा ने कहा, मेरे लाल कासिम इजाजत न मांगना, मैंने बार बार कहा तुम मेरे भाई की निशानी हो। कासिम ने कहा, वो ये तहरीर लाया हूँ, पढ़ लीजिए, दिल चाहे तो इजाजत दे दीजिएगा। कासिम आपसे जिद न करेगा। हुसैन मजलूम ने पूछा, मेरे लाल किसकी तहरीर है? आका ये आपके भाई की तहरीर है, मेरे बाबा की तहरीर है। हुसैन मजलूम ने भाई का नाम सुना, तहरीर को आंखों से लगाया, पैसा दिया। अब जो पढ़ना शुरू किया, लिखा था, ऐ हुसैन इब्ने अली मेरे भाई, हक तो ये बनता है कि हसन अपनी जान तुम पे कुर्बान कर दे, लेकिन ऐ हुसैन मशीयत चाहती है कि मैं न रखूं, लेकिन ऐ हुसैन अगर मैं न सही, मेरी तरफ से मेरा कासिम होगा। मेरे भाई मेरे कासिम को इजाजत दे देना। हुसैन ने कासिम को देखा, मेरे लाल ये खत नहीं तुम्हारी मौत का परवाना है, जाओ कासिम। हजरत कासिम मुख्तल में आए, जंग शुरू की। जंग करते करते आवाज दी, चचा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। चचा कासिम ने ज़मीन छोड़ दी। चचा कासिम ज़मीन करबला पे आ रहा है। तारीख में लिखा आवाज का बुलंद होना था। खैमे से 3 शेर दौड़े, अली अकबर दौड़े, अब्बास दौड़े, हुसैन मजलूम
مظلوم مقتل میں پہنچے. اب جو منظر امام حسین نے دیکھا کہ چاروں سمت گھوڑے دوڑ رہے ہیں. قاسم کو آواز دی اینا بنی القاسم، میرے لال قاسم کہاں ہو، میرے فرزند قاسم کہاں ہو، آواز دو میرے لال آواز دو. حسین نے جیسے ہی کہا آواز آئی لبیک امی چچا جان لبیک ہو میں یہاں ہوں. حسین مڑے تو کیا دیکھا جس میں نازنی کا ایک ٹکڑا ہے جس سے آواز آ رہی ہے. حسین نے ٹکڑے کو اٹھایا دامن میں رکھا پھر آواز دی قاسم کہاں ہو، پھر آواز آئی امو میں ادھر ہوں. ٹکڑے کو اٹھایا پھر دامن میں رکھا. حسین نے آواز دی قاسم تمہیں معلوم ہے میں جنازوں پہ جنازے اٹھا چکا ہوں. اے قاسم میرے لال آواز دو تم کہاں ہو. ایک مرتبہ علماء کہتے ہیں چاروں سم سے آواز آئی لبیک اے مولا حسین میں ادھر ہوں. حسین نے دامن پھیلایا چاروں سم سے قاسم نوشاہ کے ٹکڑے ابا کے دامن میں رکھا. ابا کے دامن میں قاسم کے ٹکڑے رکھ کر سوئے خیمہ وا قاسمہ وا غربتا کی صدا بلند کرتے ہوئے چلے. علی لعنت اللہ قوم الظالمین بذنب قضائہ و تسلیم امرہ.